ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیے محمد علی آج کی ہماری گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ اللہ کن کے عمل کو قبول کرتا ہے. عمل کس کے قبول ہوتا ہے؟ عمل تو سارے ہی لوگ کرتے ہیں. تو آیا قبول بھی ہو رہے ہیں یا قبول نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے کہ اللہ تو بس متقین کے ہی عمل کو قبول کرتا ہے. سورہ مائدہ جیسے کہا گیا آیت کی نشان 27 سورہ مائدہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ متقین تقوی اختیار کرتے ہیں جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، جو لوگ ان کے عمل کو قبول کرتا ہے. یہ دوسری جگہ پہ سورہ توبہ میں آیت کی نشان 119 یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جائیے کبھی قرآن میں پڑھا کیجیے، گاہے بگاہے کھول کے دیکھا کیجیے، اس سے دلچسپی لیجیے، اس سے محبت کیجیے. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھا کیجیے، دیکھا کیجیے، جائیے کھولیے دیکھیے، اس سے محبت کیجیے، اس کی تلاوت کیجیے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے کہ یہ رحمت ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے. جو اس کو اپنے آگے رکھے گا حدیثوں میں، جو اس کو اپنے آگے رکھے گا وہ تو قرآن اسے جنت کی طرف لے کے جائے گا. جو اسے اپنے پس پش ڈال دے گا قرآن اسے دوزخ پہ گرا دے گا لے جا کے. دیکھیے کبھی کبھی دیکھا کیجیے جب بہانے سے کبھی قرآن کی آیت کوئی بتائی جائے تو اس کو جا کے گھر پہ اسی بہانے سے قرآن کھول کے دیکھ لیا کیجیے. ایک شوق پیدا کیجیے دل میں قرآن پڑھنے کا. آپ کو بہت ساری سوریں، بہت ساری آیتیں یاد ہونی چاہیے جو روزمرہ کی زندگی میں ہماری ہے. قرآن ہمیں یاد ہونا چاہیے. ہم نہ قرآن یاد کر رہے ہیں، نہ حدیثیں یاد کر رہے ہیں، نہ پھر یاد کیا کر رہے ہیں. اگر کہا جائے کہ آئیے ہم آپ سے بڑی چکنی چپڑی باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں کہ ہم تو سب بہت اللہ کو بہت ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو بہت، ہم تو مولا کے بہت زیادہ قربا، تو یہ کہہ دینے سے اتنا کافی نہیں ہوتا. قرآن تو اس کی مخالفت کر رہا ہے. کیا تمہارا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم تمہارا امتحان نہ لیں گے؟ ایک جگہ پر تو قرآن یہ بھی کہہ رہا کیا تمہارا اتنا کہہ دینا کافی کا ایمان لے آئیں گے، ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے. بھائی امتحان لیا جائے گا مطلب یہ کہ ہر آدمی اپنے دعوے میں ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے. تو جب دنیا میں اس چیز کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے، لوگ باقاعدہ نیٹ پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لڑکے نے کہا کہ میں نے MBA کیا ہوا ہے، تو لے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا، دھوکہ تو نہیں دے رہا کہیں. ہر چیز میں ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، گھستے ہیں کہ کہیں دنیا میں میرا کوئی کسی قسم کا کاروبار ہو یا کوئی معاملات ہو، اس پہ کہیں مجھے دھوکہ نہ ہو جائے. تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ جا کے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے پوچھتے ہیں. دین کے معاملے میں کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھتا. جس نے جو کہہ دیا، جس نے جتنی آسانی دے دی، ہم اسی آسانی کی طرف بھاگنے لگتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اللہ تعالیٰ سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس کا قانون سب کے لیے ایک ہے. پرہیزگار ہاتھ میں انگارہ لے گا تو جلے گا، گناہگار ہاتھ میں انگارہ لے گا تو جلے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ایک ہے. تو دیکھیے کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیا ہم تمہارا امتحان نہ لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. تو یہ ہر چیز کے بارے میں، ہر معاملے کے بارے میں کہ دیکھیے کہ اب مثلاً ہم آپ کو بتا دیں، اس سے آپ کو ایک آج اصول دینا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ جتنے بھی عمل ہم روزمرہ کی زندگی میں کریں وہ ظاہر کے علماء آئیں گے، آپ کو بتائیں گے طہارت ہے، نجاست ہے، فقہی معاملات آپ کو بتائے جائیں گے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اخلاقیات کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور بہت ساری چیز بالکل صحیح ہوتی ہے، اس کے باوجود اخلاقیات کی بعض خرابی کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، زیرو کر دی جاتی ہے، بلکہ اس کی جگہ نقصان لکھ دیا جاتا ہے. بہت حدیثیں سناتے ہیں، ایک آدھ حدیث تو بہت زیادہ ہم سناتے ہیں کہ لوگوں کو رٹی ہوئی. آنا جانا آپ کے پاس رہے گا تو آپ کو بھی بہت ساری حدیثیں رٹ جائیں گی.
کہ کچھ لوگ آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے رسول فلاں عورت ہے جو بڑی نیک ہے، رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے۔ اب آپ بتائیے جو رسول اللہ کے زمانے میں جو عورت رات بھر نمازیں پڑھتی ہو، دن بھر روزہ رکھتی ہو، یہ کیسی ہوگی؟ آپ بھی رات بھر نمازیں پڑھتی ہیں، جنت کے اعلیٰ علیم میں جگہ چاہیے، ہے نا؟ جوار محمد آل محمد میں جگہ چاہیے، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو عذاب پہنچاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ کہا گیا دن بھر کا روزہ رکھنا، وہ کہا گئی نماز کا پڑھنا، کہاں چلا گیا؟ اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز غلط پڑھتی تھی، وہ قرات اس کی غلط تھی، وضو اس نے صحیح نہیں کیا تھا، یہ کہیں نہیں کہا گیا، صرف کہا گیا اس میں کوئی نیکی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ جس نے نماز اور روزے کی حقیقت کو سمجھا نہیں کہ کیا ہے۔ نماز اور روزے کی حقیقت کو سمجھو گے وہ کیا چیز ہے۔ ہم نے عبادت کے سلسلے میں کسی چیز کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور رسمی طور پہ عبادت کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے نماز اسی طرح رسمی طور پہ پڑھنا شروع کر دیا، روزہ رکھنا شروع کر دیا، حج پہ جانا شروع کر دیا، لیکن کسی عبادت کے روح کو نہیں سمجھا ہم نے کہ ہے کیا، اللہ تعالیٰ کیوں روزہ رکھوا رہا، ہمارے بھوکے رہنے سے کیا فائدہ عالمیت کو، پروردگار کو کیا فائدہ ہے، کہ کیوں 5 وقت ہمیں نماز بار نماز پڑھوا رہا، یہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے۔ آپ کو بار بار یہ یاد ہوگا تو جب بھی آپ نماز پڑھیے گا آپ سوچیے گا کیا میں بے حیائی بری باتوں سے باز رہی؟ میں صبح کی نماز پڑھی تھی، اب ظہر کا وقت آ گیا، اتنے دوران میں نے کیا کام کیا، لیکن معلوم ہے کہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے سورہ مدثر میں وہ جب جنتیوں نے دوزخیوں سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے آئی، بہت ساری چیزیں غور کیا کیجیے، دیکھیں جنتی یہ دوزخیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو وہ دوزخی جواب دے رہے ہیں، وہ جواب جو قرآن لکھ رہا۔ شوق ہوتا، آپ کو مزہ آتا، آپ کو کوئی دلچسپی ہوتی، آپ کے ذہن میں کوئی کریشن ہوتا تو قرآن پڑھتی، اس کی آیتوں میں نکالتی ایک طرح کی دوزخیوں نے کیا کیا گفتگو کی ہے پورا قرآن میں درج ہے، ساری سوریں جمع کر کے سب ایک جگہ رکھ دیتے، دوزخیوں کا گفتگو قرآن سے کیا کیا، اس سے ہم کو بہت ساری اللہ میاں نے یوں ہی دوزخیوں کو گفتگو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ اس لیے آئے تھے اور یہ کہیں گے پھر وہاں جا کے، تم کو ہم پہلے سے بتائے دے رہے ہیں تاکہ اس سے بچو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور جنتی جو ہے وہ ایسے بے شعوری لوگ بھی نہیں ہوں گے کہ دوزخیوں میں جو کافر ہوگا اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے آئی، ہے نا؟ اتنا تو شعور رکھتے ہوں گے کہ کیا چیز کافروں سے تو نہیں پوچھیں گے نا، جب پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے، معلوم لوگ کافروں کو خود پرستوں کو جانا ہے، دوزخ نہیں جانا ہے، ان سے ان کے خیال میں جن لوگوں کو دوزخ میں نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو دوزخ میں دیکھنے کے بعد کہیں گے تم لوگ دوزخ میں کیسے آ گئے ہو، تو دیکھیں وہ جواب دیں گے، اس میں سے جو ایک جواب ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں بتانی ہیں آپ کو۔ پہلا جواب تو وہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمین میں سے نہ تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن یہ اتنی اہم ترین چیز ہے، نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھا، وہاں چلے گئے۔ اہم ترین چیز ہے نماز، دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز پڑھو اور مشرکین میں نہ داخل ہو، نہ شامل ہو، انہیں نماز پڑھنے کو کہا گیا۔ اتنی اہم ترین چیز ہے، اتنی کوتاہی نماز کے سلسلے میں برتی جاتی وہ آپ کو پتا ہے، لاپرواہی برتی جاتی، دیر لگایا جاتا، جب مرضی آئے تو پڑھ لیا، اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ اس کی اہمیت ہمیں نہیں پتا، اور جو لوگ پڑھ لیتے پھر اس کو یہ اہمیت نہیں پتا کہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو بہت ساری چیزوں سے بچانا ہے کہ شیطان ہماری اس نیکی کو اڑا کے نہ لے جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں پرواہ نہیں؟ وہی چیز اس سورہ مدثر میں بتانے والے آپ، وہی اس لیے ہم مسلمین میں سے نہ تھے۔ دوسری چیز کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم غریب و مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی خیال نہیں رکھتے تھے غریب و مسکین کو۔ ہم کیا غریب و مسکین کا خیال ہم لوگ رکھتے کہاں رکھتے ہیں؟ عزیز رشتے دار جن کے غربت کے شکار ہوتے ہیں، جن کو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان تک ہم اپنے مال و دولت کو پہنچاتے نہیں پہنچاتے؟ تو کیوں نہیں پہنچاتے؟ کہ آپ کے دل پہ درد نہیں؟ یہ درد تو ہے لیکن ہماری پہ لڑائی چل رہی ہے آج کل، وہ فلاں کام انہوں نے نہیں کیا تو مجھے تو بڑی شدید نفرت کرنی ہے۔ جب کوئی چیز طلب ہوتی ہے نا کسی شے کی،
اور ضرورت بھی ہوتی ہے. بیمار کو طلب ہے کہ شفا مل جائے. اب پھر ڈاکٹر کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا جاتا کہ یہ پسند ہے یا ناپسند ہے، کچھ نہیں. یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے یا پارسی ہے، ہمیں شفا چاہیے، بس اس سے علاج کرائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں ثواب چاہیے، آخرت میں نجات چاہیے. پھر کیا کریں کہ رشتہ دار خراب ہو، اچھے ہو، برے ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کا حکم ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. لیکن کیا ہے وہاں کی ہمیں پرواہی نہیں. وہ چیز ہمارے سامنے بڑھا کے بتائی، دنیا ہمارے سامنے بڑھا کے دکھائی گئی، بڑی کر کے دکھائی گئی، سچ کے دکھائی گئی، سجا کے دکھائی گئی. لوگوں کو دنیا پہ مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی اسی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اگر آپ کو تمنا ہوتی، آپ کو خواہش ہوتی، آپ کے دل میں طلب ہوتی کہ نہیں ہمیں ثواب پروردگار چاہیے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے، تو جس مشکل میں بھی جو کام دکھایا جاتا ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. دنیا میں جتنا مشکل کام کرتے ہیں، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، سبھی بچوں کو چھوڑا، کہاں چلے گئے؟ کل انگلینڈ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. پڑھ کے کیا کرو گے؟ یہاں نوکری نہیں تو آپ ہے اچھی، اور اچھا اور اچھا اور اچھا ہو جائے. چلو بھائی اور اچھا کر لو. چھوڑا کیا کیا تم نے؟ کیونکہ قیمت نہیں پتا. چھوڑا کیا؟ قیمت نہیں پتا. آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک شخص آیا، آپ کو کہنے لگا مولا فلاں جگہ تجارت ہو رہی ہے اور وہاں بڑا فائدہ ہوگا، مولا میں جا سکتا ہوں؟ کہنے نہیں تمہیں نقصان ہوگا. واپس پلٹ آئے. کچھ لوگ وہاں تجارت سے واپس آتے جاتے تھے، اس کو بتاتے رہتے تھے کہ بھائی بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو تمہارا جو مال ہے وہ تو وہاں بہت اچھے داموں میں بک جائے گا، بہت فائدہ، تم جاؤ. پھر آیا مولا سے پوچھنے لگا نہیں تمہارا نقصان ہوگا. کئی بار پوچھنا، سب مولا نقصان نقصان بتا رہے، لوگ آگے بتا رہے کہ بہت فائدہ ہو رہا، بہت فائدہ ہو رہا. ایک دفعہ یہ چلا ہی گیا، مولا کے منع کرنے کے بعد چلا گیا. اور وہاں سے واپس آیا، پھر چھٹے امام سے ملاقات کرنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے تو بہت فائدہ ہوا، بہت فائدہ ہوا، سوچ بھی نہیں سکتے اتنا فائدہ ہوا. کہنا اچھا بہت فائدہ ہوا. تو رات میں بڑی دیر تک مال اسباب اور اپنا مال دولت گنتے ہو. تو کیا ہاں کہ تو صبح تو تمہاری آنکھ لگ جاتی ہوگی، صبح کی نماز تو چل جاتی. ہاں مولا ایسا تھا ہوتا تھا. کہ تو پھر کہاں فائدہ ہوا؟ ہم نے اس فائدے کو سمجھا نہیں جس کو اللہ نے فائدہ کہا. ہم اس فائدے کی طرف ہیں جس کو دنیا فائدہ کہہ رہی. دنیا فائدہ کہہ، یہ وہاں چلا گیا، ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا عبادت میں شمار کیا. دن بھر پہ کتنی دفعہ نگاہ ڈالتا ہے یہ پتہ ہی نہیں سکتی. اور ایسا ویسا ثواب نہیں دلائے گا، بہت عظیم ترین ثواب بتائے گا. لیکن ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. مرضی کے خلاف، اماں ہم سے راضی نہیں، بڑے بھائی سے راضی، اب اماں کے خلاف ہو گئے، خلاف ہو گیا. بھائی ثواب لو، ثواب اچھا ہو یا برا ثواب لو، اللہ کو راضی کرو، ثواب دیتے جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا دن بھر میں اگر 100 دفعہ بھی ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالے تو بھی ہمیں کہ اللہ بے نیاز ہے، 100 دفعہ ڈالو گا 1000، سب کو فائدہ تم کو ملے گا. عجیب و غریب اسٹائل میں ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا بڑا ثواب ہے. لیکن کیوں گوا رہے ہیں؟ وہی ابھی آئے گا سورہ مدثر میں آگے، جو 4 چیزیں ان لوگوں کو گنائی اس میں آ جائے گا. وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اب جاتی ہے خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے عبادت ہے. خانہ کعبہ آپ کو طلب نہیں کر رہا، آپ بڑے شوق سے اسے دیکھتی رہتے. ابھی خانہ کعبہ کو مطالبہ شروع کر دیں، پھر دیکھیں گے وہاں لوگ جانے سے بھی گھبرانا شروع کر دیں گے، نہیں جائیں گے نا. نہیں، اب وہ آپ ثواب کہا گیا، طلب یہ ہوتی طلب، نقصان ہو یا فائدہ ہو ہمیں تو یہ کام کرنا. دل میں ٹھان لیا جائے، معلوم ہو جائے کہ کوئی نفع ہے کھانے کا. تو کہہ رہے ہیں امام عادل کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ہاں بھائی عبادت ہے، مان لیں. قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے. عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. جب کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوچھا روایت میں کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، اس سے کیا مطلب ہے؟ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ فتنہ ہے. سمجھ بات آئی ہوئی؟ جب عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے تو اس کے علاوہ کچھ ہو تو وہ فتنہ ہے. کون سے اللہ یاد آ رہی؟ اتنی باتیں سننے کے بعد گھر پلٹتی گئی، اللہ یاد آتا ہے. اللہ یاد آنے سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے اللہ یاد آنے سے؟ کہ اللہ یاد آ گیا، کیا کہا؟ کیا مغرب کا اعلان ہو رہی ہے اللہ یاد آیا؟ یہ نہیں. ہو تو
اتنا اچھا پروگرام آ رہا ٹی وی، فلانے رشتے دار آ گئے، گھٹتے کرتے کرتے کہاں تک چلے گئے کہ نماز جانے کا وقت ہو رہا، اگر زیادہ دیر ہوگی کل پڑھنے کے پتا ہوگی کیا ہوگا، کہاں اللہ یاد آیا؟ میں تیمم کے سلسلے میں، ابھی وضو کے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا خمینی صاحب کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے تیمم کر رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے ان کے پیر کا مسح کروایا جا رہا ہے، اس مشکل سے آخری وقتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تیمم کر رہے ہیں، یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں، تو اب اس کی چہرے کی طرف دیکھنا کیا ہوگا؟ اللہ یاد نہیں ہوگا، نماز یاد نہیں آئے گی، روزہ رکھنا یاد نہیں ہوگا۔ یہی تو تھا جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر کیا ہوا، اعتکاف کے لیے لوگ دوڑ پڑے، کہ پتہ چلا خمینی صاحب نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے کہ آج کل اعتکاف میں، تو اب سارے لوگ دوڑ پڑے اعتکاف کے لیے۔ یہ ہے عالم کی جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، یہ یعنی ہمیں عالم کے چہرے کی طرف دیکھیں، اپنی کوئی چیز یا اللہ یاد آ جائے، اس کے احکامات یاد آ جائے، یہاں نہیں آتا تو یہاں کیا کہا، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر کہا جا رہا کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت۔ سارے جملوں کے ساتھ یہاں آ کے جملہ بدل گیا، رسول اللہ کا جملہ بدل گیا، یہاں پہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، امام عادل کی طرف دیکھنا عبادت ہے، عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ لیکن جب ماں باپ کا تذکرہ ہے تو کہا محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ اس عبادت کو چھوڑ کے وہاں چلا گیا، کس فائدے کے لیے گئے ہو؟ کیا فائدہ ملنے والا؟ یا کوئی آدمی بیمار پڑ گیا تو اس کی عیادت کرتے، تم نے چھوڑ دیا وہاں پہ کہ نہیں، بیمار کی عیادت کیا ہوگا؟ بیمار کی عیادت میں یہ ہوگا اگر ایک چھوٹی وہ حدیث جس میں سب سے کم ثواب گنایا گیا وہ اگر آپ کو بتا دیں، صرف وہ بتا دیں کہ اگر کوئی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو پروردگار ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو اس کی قبر میں بیٹھ کر قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ انہیں 70,000 لاکھوں کی تعداد میں بتایا گیا ثواب جو فرشتے آپ کے ہاتھ میں، ہم نے کہا سب سے نیچے آ کے آپ کو سب سے چھوٹی عبادت بتا دیں، وہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس کا کتنا ثواب ہے۔ قبر میں ایک فرشتہ خلق کرے گا جو قبر میں بیٹھ کے کیا کرے گا، قیامت تک ہمارے لیے استغفار کرے گا۔ کتنا بھی عشق کرنے والا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، بہن بھائی کوئی بھی ہو، ہمیں ایک ہفتے کے بعد کوئی پوچھے گا نہیں تو اپنے لیے سامان پہلے ہی سے تیار کرو نا اس مشکل منزل کے لیے، اور وہ آنی ضرور ہے، بتا کے نہیں آئے گی، اتفاقیہ اچانک آئے گی، اچانک آئے گی اور لے جائے گی، سامان پہلے سے تیار کرو۔ مولا نہج البلاغہ میں صرف یہی وصیت کر رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، جاتے رہا اسی لیے تو کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہو رہا نہج البلاغہ کہ وہاں نصیحت کی جا رہی ہے، نصیحت ہمیں پسند نہیں۔ قرآن کو ماننے سے اس لیے نہیں پڑھتے کہ قرآن نصیحت کرتا ہے، نصیحت ہمیں پسند نہیں، تو پھر پسند کیا ہے آپ کو؟ دوسرے معنی میں تو نہ آپ مولا لوگوں کی بات سننے کو تیار ہیں، نہ آپ اللہ کی بات سننے کو تیار ہیں، پھر لوگوں کی دوسرے لوگوں کی بات سننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے اس میں نام اللہ کا، رسول اللہ کا، محمد آل محمد کا نام اس میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد جو کچھ بھی بات کی جا رہی ہے آپ کو وہ پسند آ رہی، تو یہی والی بات اللہ کا ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں پڑھنے کو تیار؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کوئی چکنی چپڑی باتیں نہیں کر رہا، سیدھی سیدھی بات بتا رہا، اصول بتا رہا ہے کہ جس سے تم عمل کرو۔ تو دوسری چیز کیا بتائی گئی، ہم غریب و مسکین کا خیال نہیں کرتے۔ تیسری چیز بتائی گئی، ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اہم ترین بات ہے یہ بھی۔ اور چوتھی چیز، ہم قیامت پہ یقین نہیں کرتے۔ کون سا مسلمان ہے جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتا؟ زبانی طور پر سب یقین کرتے ہیں، عملاً کوئی بھی یقین نہیں رکھتا۔ زبانی طور پر سب یقین کرتے ہیں، عملاً کوئی بھی نہیں مانتا ہوتا تو اقدام کہاں؟ قیامت کا یقین اقدام تو بتاؤ وہ کہاں ہے؟ جب کسی چیز کا یقین پیدا ہو جاتا تو اقدام خود بخود ہوتا ہے۔ ابھی کہا جائے وہ دیکھو اوپر چھپی چل رہی، دیکھیے ایسا زلزلہ آ جائے گا پورے یہاں پر، خوف و دہشت میں مبتلا ہو جائے گا کہ یقین ہے کہ اوپر تو جا رہی نیچے نہ ٹپک جائے گا۔ کیونکہ جیسے بالکل سیدھی سی بات ہے، جیسے یقین پیدا ہوتا فوراً حرکت پیدا ہوتی، یقین پیدا ہوا حرکت پیدا ہوئی۔ کہاں یقین ہے قیامت کا؟ قیامت کا یقین ہوتا، موت کا یقین ہوتا تو حرکت پیدا ہوتی، تو حرکت تو کہیں بھی نہیں نظر آ رہی، تو اقدام تو کہیں بھی نہیں نظر آ رہا۔ ہاں اس پر ضرور چل رہے ہیں، زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ زمانے کی جو سی بھی روش ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں ان کو، وہی کر رہے ہیں۔
وہ قرآن کہہ رہا ہے اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز کرتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتا تو ہم بھی نہیں مان رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے نہیں روک سکتی تو ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ کیا اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا آپ کو کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز اللہ سے دور کر رہی ہے۔ لیکن کبھی سوچا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا وہ اللہ سے دور ہو رہا؟ ذہن میں کوئی خیال آتا؟ کبھی نہیں آتا نا۔ ہماری گفتگو جب شروع ہوئی تو ایک بات کہی تھی تو اب بھی ذہن میں نہیں آتا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، وہ یاد آئی حدیث؟ ہم یہی بیٹھے بیٹھے بھول گئے تو ہم یاد کیا آئے؟ ابھی تو آپ کو سنائی ہم نے ایک حدیث نا، رات بھر نمازیں پڑھتی دن بھر روزہ رکھتی ہے، جو کوئی نیکی نہیں وہ جب تو یہ نماز اور روزہ اسے اللہ سے قریب کر رہا ہے کہ دور کر رہا؟ یہی تو رسول اللہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں، جس شخص کی نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے باز نہیں رکھتی ہے ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ نماز عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے نماز۔ دوسری عبادت افضل ترین کیا ہے؟ روزہ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی ہم نے روزے پچھلی امتوں پہ فرض کیے تم پر بھی تاکہ تم متقی ہو جاؤ، ہے نا؟ روزے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ متقی ہو جاؤ، تقویٰ اختیار کرو۔ وانا مولا مشکل کشا حضرت علی صاحب ارشاد کرتا ہے روزے میں رمضان میں بعض لوگوں کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، جب بھوک پیاس ملا اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا ان کو کچھ؟ کیونکہ ایک قرآن کو کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ متقی ہو جاؤ، تقویٰ اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ ہم تو ان کو لوگوں نے کیا کام کیا کہ صرف بھوکے اور پیاسے ہیں، دن بھر گناہوں سے نہیں بچے، صبح سے شام تک گناہ جو کرتے تھے عام زندگی میں وہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ آج بھی کر رہے ہیں، روزے کے عالم میں بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے روزے میں بھوک و پیاس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا، حالانکہ روزہ اللہ کے لیے رکھا تھا ہم نے روزہ، اب ہمیں روزہ رکھا تھا ہم نے اللہ کے لیے تو ہمیں قریب، اللہ کے قریب، یہ روزہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا، تو قریب تو نہیں کر پا رہا کیونکہ اللہ علی کہہ رہے کہ صرف بھوک و پیاس اس کو ملی اور کچھ نہیں ملا، بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اسے ملا روزے میں۔ تو حالانکہ روزہ اتنی بڑی عبادت کہی جا رہی ہے، اللہ کا مہینہ کہا جا رہا، ابھی رمضان آ رہا، بہت ساری کلاسز آپ کے رمضان شروع ہوگی، اللہ کے مہمان آپ کو کہا جا رہا، پھر روزے پہ کہا جا رہا کہ بہت عظیم ترین فائدے اور اس کے اندر فلسفہ پوشیدہ ہے، ایسی نماز میں بھی ویسے اس میں بھی، تو روزے میں بھی یہی ہو رہا، روزہ عبادت ہے لیکن کچھ نہیں ملا، کیوں؟ اصول کے بغیر ہم نے کیا، یہ اصول کیا؟ ایک چیز یعنی ہم گناہ سے نہیں بچے، نماز پڑھے ہم نے گناہ سے نہیں بچایا اپنے آپ کو، نماز ہماری نہیں قبول ہو گئی، روزہ رکھا ہم نے لیکن گناہ سے نہیں بچے، وہ کہہ رہے کہ بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ حج پہ گئے ہم حج پہ گئے لیکن کیا ہوا؟ ہم گناہوں سے نہیں بچے، کیونکہ پروردگار تو حج کے سلسلے میں قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، اس کو تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے۔ تقویٰ کہاں ہے؟ یعنی گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری کہاں ہے؟ وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو حج کی بھی دیکھیے کتنی بڑی عبادت کہی جاتی، کتنی عظیم عبادت کہی جاتی، لیکن حج میں بھی یہ ہو رہا کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم گناہوں سے بچو، وہاں بھی ہم گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنا کتنی عظیم ترین بات ہے، قرآن کا پڑھنا کتنا ثواب ہے، قرأت کا کتنا ثواب ہے، معنی مطالب کے ساتھ کتنا ثواب ہے، سب الگ الگ ثواب بتائے جا رہے ہیں قرآن کا، لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہیں قرآن برائی سے روکے، اور جب تمہیں برائی سے نہ روک سکے تو گویا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ نہج الفصاح کی روایت، کتاب کا نام بھی لکھی، قرآن کو پڑھتے رہو جب تک تمہیں قرآن برائی سے روکے، اور جب تمہیں برائی سے نہ روک سکے تو گویا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ مشکل لگ رہی لیکن سمجھ میں آ جانی چاہیے آپ کو۔ گناہوں کو چھوڑ دینا، نیکی کا اختیار کرنا، برائی کو چھوڑنا ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم تو جب سے پیدا ہوئے تب سے برائی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ برائی کا نفسانی خواہشات میں مبتلا ہے، نفسانی خواہشات کیا جو ہماری مرضی میں آتا وہ کرتے کرتے اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ اب نیکی مشکل ہو گئی۔ ابھی نیکی کرنے میں ہمیں لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہو گیا، برائی کرنے میں تو ہم شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہماری آسانی۔ اب اگر نیکی کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بڑی مشکل و مصیبت لگتی ہے، بلکہ یہ کون سی بات بتائی جا رہی ہے؟ اچھے بھلے تو ہم محمد آل محمد کو مانتے ہیں، سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے، یہ پرانی کہاں سے آ جائے بیچ میں بات بتانے لگے۔
بھائی تو آنکھ بند ہونے کے بعد اگر پتا چلا کہ دھوکے میں ہے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ واپس پلٹ کے تو آنا نہیں، نہ بھیجے جائیں گے واپس کے جاؤ تمہیں دھوکا ہو گیا تھا، پھر سے تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا کہ اب نیکی کرنا، اب دھوکا نہ کھانا۔ ایسے تو نہ جانے کتنے چلے گئے جیب میں چابیاں ڈال کے جنت کی۔ یہ بات تو سمجھ میں آپ کے آ رہی ہے، ہنسنے لگی، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کہیں ہمیں بھی کوئی دھوکا نہ دے دے۔ تو پھر کیا کرو کہ تصدیق کر لو قرآن سے اور حدیث سے، اپنے مرضی سے تصدیق تو کر لو ان تمام چیزوں کی، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن نہیں، عام لوگوں سے نہیں، قرآن سے تصدیق کرو، علماء اعلام سے تصدیق کرو۔ کیوں؟ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے پھولے سرات سے گزرنا، کوئی آسان کام نہیں پھولے سرات سے گزرنا، نازک مرحلہ۔ قبر کی منزلیں بہت مشکل منزل ہے، کوئی ساتھ دینے والا وہاں پر نہیں ہوگا۔ برزخ کا معاملہ بہت مشکل معاملہ ہے، یہ ساری جگہ اتنی مشکل ترین ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ ایسی لاپرواہی کے اندر اس کو ڈال دیجیے گا، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہاں کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا وہ ہو رہا، جو ہوگا دیکھا جائے گا یہاں بھی کر لیجیے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں نہیں دیکھ سکتی، ذرا سے تکلیف نہیں برداشت کرتی، ذرا سے مصیبت آ جاتی ہے تو واویلا مچانے لگتی، تو وہاں کیا دیکھیں گے ہم جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا؟ وہاں تو ہاتھ پیر بھی نہیں ہل رہا ہوگا کہ ہم ہاتھ پیر مار کے اپنے آپ کو بچائیں، اب تو صرف اعمال ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو دھوکہ نہ کھائیے کسی چیز سے بھی، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی یہی کہا جا رہا، قرآن کے سلسلے میں بھی یہی کہا جا رہا کہ کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ پڑھتے رہو جب تک، ورنہ کیا ہوگا؟ تم نے خود گویا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ عظیم ترین جس کو میں نے عبادت میں شمار کیا جاتا ہے تلاوت قرآن، ماہ سیام آ رہا ہے، اس میں تو اور مزید فائدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو جتنی چیزیں ہو گئی اس کو سب کو آپ نے دیکھ لیا، کہا آپ کو نماز پڑھنے کے بعد گناہوں سے روکا گیا، گناہوں سے روکتے ہوئے کہیں کسی بات کو کہیں کہا جاتا ہے نہیں سنا آپ نے، قانون میں بات آپ کی نہیں پڑھی، جب نماز پڑھ رہے ہو یہ تم نے جو پردہ بھی گھوم رہے ہو تم نماز پڑھتے ہو، کسی کو نہیں کہتے ہوئے سنا دیا کہ کوئی کہے کہ اس کا کوئی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ آپ اپنی بہن سے کسی سے عزیز رشتہ داروں سے کبھی کہتے یہ آپ نماز بھی پڑھتی ہیں روزہ بھی رکھتی ہیں بے حجابی کس بات ہے؟ یہ تو بہت بری بات نہیں کہتے ہے ضرورت۔ اے شعیب میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں گا۔ حضرت شعیب سے پروردگار نے کہا، پانچویں امام محمد باقر اسلام کے حدیث سے، کیا کہا جا رہا؟ عام لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا میں تمہارے 60,000 علماء پر، نہیں، عام لوگوں کی گفتگو ہو رہی، میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار کا عذاب نازل کروں گا۔ پانچویں امام نے کہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، مختلف کتابوں میں موجود ہے، گفتار انبیاء نام کی ایک کتاب ہے گفتار انبیاء، دیکھیے اس میں حضرت آدم سے لے کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹے سب کے کلمات، سب کی باتیں، سب کی حدیثیں اس کے اندر لکھی ہوئی، اٹھائیے، لیجیے، پڑھیے، پڑھنا ہی ضروری ہے۔ یہ کتابیں جو مختلف علماء کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، آپ اس کی دوسری جگہ سے حوالہ، یہی روایت جو ہے میزان حکمت میں موجود ہے، میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کروں، مختلف جگہ پہ ملتی ہے، ہر جگہ پہ یہ موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتابیں خریدیے اور پڑھیے، جب تک پڑھیے گا نہیں تب تک آپ کو یقین نہیں پیدا ہوگا، کہ خود پڑھیے گا تو یقین پیدا ہوگا کہ ہاں جو بات یہ بتائی جا رہی ہے صحیح بتائی جائے۔ جب قرآن خود پڑھیے گا اور پھر ترجمہ پڑھیے گا تو آپ کو یقین آئے گا کہ جو بات بتائی جا رہی ہے صحیح بتائی جا رہی ہے۔ لیکن جو باتیں سننے کی آپ کی تو عادت نہیں، آپ نے سنا بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ آپ کو بتا دیے گا، آپ جانے سیدھے بہت بڑا مقام ملے گا، 2 کروڑ فرشتے انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کیسے انتظار کریں، گرو تو نہیں کیے میں انتظار کر رہے ہیں، وہ سمجھا کہ بس جیسے جائیں گے ویسے فوراً جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیے جائیں گے۔ تو یہ پڑھیے گا تو آپ کو پتا چلے، یہی وجہ ہے کہ کہا گیا جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، پوری زندگی کی گفتگو ہو رہی، اللہ کے رسول کرے جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ اب چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، لکھپتی ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، یہ جملہ سب کے لیے چل رہا ہے، جس نے اپنی زندگی نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ نیک علم کہاں ملے گا آپ کو؟ قرآن میں ملے گا، حدیثوں ملے گا، توضیح کے اندر ملے گا، اور کہاں ملے گا؟ عام شام
آدمی کی زبان سے تھوڑی ملے گا. اسی لیے ہم آپ کو حوالہ دے دیں کہ ہر بات بتا دیں. کیا ہوگا؟ ہم تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ آیات نازل کریں گے. کیوں؟ حضرت شعیب نے پوچھا پروردگار یہ نیکوکار پہ کیوں؟ کہ وہ اس لیے کہ وہ اللہ کا بدکاروں سے جو گناہ کر رہے ہیں ان کو اس گناہ سے روکتے نہیں. یہ کام تو یہاں بھی ہوگا. اور گناہ سے روک رہا, ڈر رہے ہیں لوگ روکتے ہوئے, معلوم نہیں لوگوں کو روکنا. بھائی یہاں جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں یہ طریقہ کچھ اور ہے. آپ جائیے گا اپنی بہن سے یا کسی اور سے عزیز رشتے دار سے بات کیجیے گا تو گفتگو کا طریقہ کوئی اور ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا کس مزاج کی ہے, کیسی ہے, کس طرح سے میں بات کروں, کس طرح سے سمجھاؤں, کیا کروں. آپ اس حساب سے بات کیجیے, حکمت اختیار کریے. علم و حکمت دونوں ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے. اگر علم کو حکمت سے آپ نے کاٹ دیا تو پھر وہ ڈنڈا بن جائے گا, وہ کبھی فائدے مند نہیں ہوگا. ڈنڈا بنے گا, فائدے مند نہیں ہوگا. تو حکمت کے ساتھ آپ گفتگو کیجیے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کہاں روکا گیا نماز پڑھنے والی بے پردہ عورت کو, روزہ رکھنے والی بے پردہ عورت کو, زبان دراز کو, خالی عورت پہ ہی کیوں؟ سبھی کو عورت مرد سبھی اسی میں چلنے ہیں ساتھ ساتھ. عورتیں سامنے ہیں تو عورتوں کی بات کی جا رہی ہے. حالانکہ ڈر نہیں رہے ہم کو مردوں کی بات کرنی چاہیے تاکہ عورتیں راضی رہیں. یونیک سامنے ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. پہلا دیکھیے کہاں روزہ رکھنے والے کام حج کر کے آئے تم ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آئے پاک و پاکیزہ ہو گئے, اب تو تمہیں نیک ہو جانا چاہیے. کہاں نیک ہے؟ اہمیت نہیں, کسی عبادت کی اہمیت نہیں. کیوں کہ اہمیت کو باقاعدہ سازش کے طور پہ گھٹایا گیا ہے. یہ سازش کے طور پہ گھٹایا گیا ہے. یہ یہود و نصارہ نے سازش کی ہمارے ساتھ. ہر چیز کو گھٹایا گیا, پروپیگنڈا کیا گیا. مطلب تو پروپیگنڈا مختلف چیزوں کا کیا جاتا ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض نیکیوں کے وقت گھٹ جاتی ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کیے چلے جا رہے ہیں. وہ نیکی نہیں ہوتی. جیسے ابھی شعبان آ رہا, 3 شعبان, امام حسین صاحب کی ولادت تاریخ آئے گی. 13 تاریخ گزر کے گئی. مولا مشکل پوچھا ہے نا, یہ بتایا گیا کہ ذکر علی عبادت ہے, بڑی عبادت ہے. ہاں بتایا گیا اس قدر اس قدر میلاد ہوا, اس قدر مٹھائی تفصیل بتایا گیا. کیا کہا گیا کہ علی کا ذکر کیا ہے؟ علی کا ذکر عبادت ہے نا. نماز کیا ہے؟ روزہ, حج, قرآن کا پڑھنا. تو سب چیزوں کے بارے میں قرآن کیا رہا, اللہ اور اس کا رسول کیا رہے کہ اگر تم نے گناہ کیا تو یہ عبادت تمہاری کیا ہوگی؟ تو یہ علی کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے اس کو معمولی عبادت سمجھا ہوا, یعنی علی کا ذکر معمولی عبادت ہے, یہ اس کے برابر نہیں آ رہا. رسول اللہ کہتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے. علی کے چہرے کی طرف نظر ڈالنا عبادت کہا جا رہا, ان کا ذکر عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جس طرح سے جی جائے گا ہم انجام دیں گے. یہ تقاضا محبت ہے, یہ عبادت ہے. سچ مچ اسے عبادت سمجھیے. زبانی ایسے نہیں کہ صرف لفظی طور پہ شعر کے طور پہ ہم اس کو کہہ دیں کہ عبادت ہے, رسمی طور پہ کہہ, سچ مچ عبادت ہے. ذکر علی عبادت ہے. علماء کے چہرے, وہ عالم کے چہرے کی طرف نظر ڈالنا عبادت ہے. تو جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تو یہی تو جواب دیا تھا کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. تو علی کا ذکر کرنے سے کیا چیز یاد آئے گی؟ صرف خیبر خندق پہ یاد آتا رہے گا, اللہ نہیں یاد آئے گا. یعنی عبادت ہے. اب اس عبادت میں ہمیں کوئی حرام حلال سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے جی چاہے گا یہ عبادت کریں گے, کچھ بھی کریں گے. بے پردہ عورتیں بھی اس میں گھومیں گی, داڑھی موٹے مرد بھی اس کے اندر گھومیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے. اس میں بے نمازی بھی اس کے اندر رہیں گے. نماز, روزہ, حج, زکات, تقویٰ, پرہیزگاری کسی زبان کا نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہدایت کا پرچم ہوں. مولا کا قول ہے, لکھیے. چھوٹا چھوٹا رکیں گے نہیں, بولتے چلے جائیں گے تیزی کے ساتھ. آپ کو شوق ہوگا خود لکھ لیجیے. مولا خود فرماتے ہیں, بلکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی ہدایت کا پرچم ہے. تو ذکر علی سے ہدایت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کون سی ہدایت ہوگی؟ قرب, پروردگار کا قرب ملے گا. علی کا ذکر کریں گے تو پروردگار کا قرب ملے گا. نوح کا بیٹا اگر ہوگا تو پروردگار کا قرب نہیں ملے گا اگر اپنے تقویٰ پرہیزگاری نہیں اختیار کی. یاد رکھیے گا, چاہے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ صحیح, کسی پیغمبر کی بیوی ہی کیوں نہیں صحیح, تقویٰ نہیں اختیار کرو تو نہیں ملے گا. تو ہم وہی ہو کے کیا کریں گے اگر ہم نے تقویٰ اختیار نہیں کیا اور علی کا تذکرہ کیا اور اس میں ہم نے پرہیزگاری نہیں کی.
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ متقین کے ہی عمل کو قبول کرتا ہے. سنا چکے ہیں آپ کو شروع میں. قرآن کی آیت موجود ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے شرط کیا بتائی جا رہی؟ تقویٰ. انہیں گناہوں سے بچنا، انہیں گناہوں سے بچو. اور مشکل ہو رہا ہوگا معاملہ آج، ہے نا؟ بتاتے جیسے بتاتے جاتے علی کی محبت سیدھے آپ جنت پہ جا رہے تھے کہ یہاں سینے سے اتریے گا جنت پہ چلیے. تب آپ کہتی نہیں یہ والی محبت نہیں چاہیے گا، ہم سینے سے اتر کے سیدھے جنت کے اوپر چلے جائیں. اور آسان بتائیے، ہم دنیا بھی خوب عیش کریں، اس کے بعد آخرت میں جا کے خوب عیش کریں. دونوں جگہ ہمارا عیش ہے. پیٹ پہ پتھر باندھنا انہیں لوگوں کا کام تھا نا. رسول اللہ کا کام تھا کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے رہے، وہ بھوکے رہے. یہ بی بی سیدہ کا کام تھا نا کہ چکیاں پیستی نہیں، ہاتھ پہ چھالے پڑ جائیں. ہمیں دونوں جگہ عیش چاہیے. پھر ان کے لیے کیا تھا؟ 3 دن کے بھوکے ہیں، غش پھاکا کی گری جا رہی، بچے بھوکے ہیں. ان کے لیے کیا تھا؟ ان کے لیے عیش نہیں تھا. دھوکے والا عیش ہے یہ، دھوکے والا. اور شفقت کیجیے، محنت کیجیے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے. پھر علی کیا چیز ہے؟ دین کا ستون. مولا کیا ہے؟ دین کا ستون. دین کا ستون ہے. دین میں کیا نماز روزہ حج زکات نہیں آ رہا کہ ستون سے نماز روزہ حج زکات تقویٰ پرہیزگاری سب نکال کے پھینک دیجیے گا تو کیا بنے گا؟ دین کا ستون ہے. خود مولا کہتے ہیں میں تقوی کی پناہ ہوں. تقویٰ، میں تقوی کی پناہ ہوں. تقوی کی پناہ گاہ، تقوی کی پناہ گاہ. تقویٰ کیا؟ کوئی بتائے کہ تقویٰ کیا؟ گناہوں سے بچنا، پرہیز کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا. 2-4 گناہ ہیں اس کا رواج نہیں ہے، اس سے ہم بچتے ہیں. بس اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ متقی ہو گئے. کوئی شراب نہیں پی جا رہی ہے عام حالت میں، ویسے تو بہت پی جا رہی، پورے کنٹینر پکڑے جاتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عادت نہ کرو، مر جائے تو اس کی جنازے میں شرکت نہ کرو، یہ سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب نہ دو، اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ نہ کرو. تو یہ کہا جا رہا اب کیونکہ عام حالت میں نہیں ہے تو اس لیے کہا جا رہا ہے ہم لوگ نہیں پیتے. تو پھر گانا بجانا کیا ہوگا؟ یہ تقوی میں شامل ہے. اگر پوچھا جائے گانا بجانا تقوی میں شامل ہے، بے پردگی تقوی میں شامل ہے، فحش کلامی تقوی میں شامل ہے. یہ غیبتیں بیٹھ کے جو ہو رہی یہی تقویٰ ہے. یہ لوگوں کے راز فاش کیے جا رہے یہ تقویٰ ہے. وہ کہہ رہے میں تقوی کی پناہ گاہ ہوں. کہنا ابھی آج ہی تو تم نے علی کا ذکر کیا ہے، آج مولا کا ذکر ہوا ہے، آج تیرا ریب تھی، اتنی میلاد تم نے اٹینڈ کی. آج یہاں سے عورتیں اٹھتی اور کہتی کہ اب مولا آپ ہی گواہ رہیے گا، آپ ہی سے مدد طلب کر رہی ہوں میں کہ اب میں بے حجابی. تو پتہ چلا ہر سال اگر اس طرح چھوٹا ہو جاتا تو 10 سال کے بعد ہوتا کیا کہ ہمارے یہاں تو مومنوں میں مومنات میں سے کوئی بے پردہ نظر نہ آتی، کیونکہ اس نے مولا کی اتنی زیادہ میلادیں اٹینڈ کیے، اتنی زیادہ تقریریں سنی کہ اب اس پہ یہ چیز ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ کہ ان کا ذکر عبادت ہے، میں عبادت کرنے کے لیے جا رہی ہوں. یہ تقوی کی پناہ گاہ تو مجھ میں یہ گناہ مجھ سے چھوٹ رہا. بچے جو ہے دوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. سارے نوجوان بچے جو نماز کی طرف بھاگتے، مسجدیں بھری ہوئی بچوں سے. کہاں ہو رہا ہے؟ اب سب کے چہرے پہ داڑیاں نظر آنے لیے کوئی موننے کو تیار نہیں ہو رہا. کہیں نہیں مولا سے برا مانتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے چہرے پہ تو ہماری محبت کے کوئی آثار نہیں، ہماری شیعت کے آثار تو نظر نہیں آتے. تو کہاں چلے گئے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اگر صحیح معنوں میں آپ ذکر کر رہی ہوتی تب نا. اب بہلاوے والا ذکر اور ہوتا، صحیح معنوں میں ذکر ہوتا. صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا جب ہوتا تو اللہ کے رسول کہہ رہے جب تک تمہیں برائی سے روکے تب تک قرآن پڑھتے رہو. تو پتہ چلا صحیح معنوں میں قرآن کا پڑھنا ایسا کہ وہ ہمیں برائی سے روک رہا ہے. نماز کیا کری؟ جب تک تمہیں برائی سے روکتی رہے. اگر نہیں روک رہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کر رہی ہے. تو صحیح معنوں میں ذکر مولا کر رہے ہوتے تو ہمیں کیا ہو رہا ہوتا؟ ہم متقی، امام المتقی، متقیوں کے امام ہیں تو ہمیں تقویٰ آتا چلا جا رہا. ہم گناہوں سے بچتے چلے جا رہے ہیں. اب پتہ چلا جتنے علی کے ماننے والے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے تو انہیں دیکھا نہیں گیا، کبھی ان کو لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے تو دیکھا نہیں گا. یہاں تو سر پھاڑے ڈال لیں ایک دوسرے کا.
کہاں ہو رہا ہوں؟ یقین نہیں آ رہا ان کی بات کے اوپر. جب مولا کے ماننے والے ہیں تو کیا کہ ہم صبر کرنے والے ہیں. مولا میرا ثابت تھا، میں بھی ثابت ہوں. میں ہر اس بات پہ عمل کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنا حق رکھتے ہوئے اپنے حق سے اس لیے دستبردار ہو جائے، اب کسی بڑے حق کے لیے نہیں، چھوٹی موٹی بات کے لیے بتایا کہ تاکہ فساد برپا نہ ہو تو وہ اسے جنت کے وقت میں مکان دلاؤں گا. راضی نہیں ہے. یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہوتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ فساد ہوتا. جنت کے بعد ابھی یہاں کہا جائے دو بہنوں میں لڑائی کی سے کہا جائے گا اب تم لوگ مل جاؤ، نہیں ملے، ایک مل جاؤ، نہیں ملے. کہ میں تمہیں ڈیفینس میں 2000 گز کا پلاٹ دلواؤں گا. اب تیار ہو؟ یہ ساری تیار ہو کہ ہم سب ملنے تیار سر ہمیں دلوا دیں، سب تیار ہو جائیں. یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا. زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے. دنیا والے زمانے کی طرف بھاگ رہے، ہم بھی بھاگ رہے زمانے کی روش کے ساتھ. زمانے نے دیکھا کہ کیا ہو رہا، ہم بھی کرنے لگے. سب کو دیکھا کہ سب لوگوں کے نگاہوں میں جو ہے فیشن اور سچنے اور بچنے اور خوبصورت بننے کا ہے، تو اب پردہ اتار کے دیکھو کیونکہ زمانہ اسی طرف چل رہا. زمانے والوں کے نگاہوں میں کوئی وقت نہیں، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتے ہیں، ہر وہی برائی سب کچھ ہو رہا تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. جو زمانے والوں کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں سب ہم کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں نہج البلاغہ میں بلاغہ میں کہ لوگوں کی کثرت تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. کیا سمجھیے آپ؟ لوگوں کی کثرت جدھر لوگوں کو دیکھ نہیں کرتے ہو، جو لوگوں کو کرتا ہوا دیکھ رہی آپ بھی کر رہی. نہج البلاغہ لوگوں کی کثرت ایک لائن تو پورا خطبہ ہے لیکن اس کی اسٹارٹ یہاں سے ہوتا لوگوں کی کثرت تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. نہیں، لوگوں کی کثرت کیا تھی؟ فرعون کی طرف تھے، حضرت موسیٰ کی طرف تو نہیں تھے. وہ لوگ دھوکے میں تھے کہ نہیں دھوکے میں تھے؟ کثرت تو فرعون کی طرف تھی نا. حضرت موسیٰ کی طرف کتنے لوگ تھے؟ کثرت تو ادھر تھی. امام حسین اسلام کی طرف کتنے لوگ تھے؟ کیا سمجھ میں بات نہیں آتی کہ لوگوں کی کثرت دھوکے میں نہ ڈالے؟ اگر وہاں جا کے یوں کھڑی ہو کے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ تو ادھر ہیں تو ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، تو پھر جاتی تو انجام کیا ہوتا؟ کیا انجام ہوتا؟ لوگوں کی کثرت تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ سارے لوگ لوٹ رہے ہیں مال اسباب، پھر ہم بھی لوٹ لیتے مال اسباب. پھر تو رو کیوں رہا؟ کہ رو اس لیے رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کان سے دودھ چھین رہے ہیں تو خون نکل رہا تو رو رہے تھے. تو چھوڑ کیوں نہیں دیا کہ ہم نے لوٹتے کوئی اور لوٹ لے تھا، سب لوگ لوٹ لے ہم بھی لوٹ رہے ہیں. تو سب جو کام کر رہے ہیں ہم بھی کریں. کیونکہ قرآن کس لیے ہے؟ تو حدیثیں کس لیے؟ 1,24,000 انبیاء کس لیے؟ پھر یہ معصومین کس لیے؟ یہ کسی چیز سے روک رہے ہیں، کسی چیز کی طرف جو چیز سے روک رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں. اور اگر پتہ بھی چل جاتا تو ایک دفعہ کان میں بات پڑی اس پر یقین نہیں پیدا ہوتا. بار بار کان میں بات پڑی تو یقین پیدا ہوتا. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ سب لوگوں کا کام ہے کہ کیا کروں، نیکی کی دعوت دو. ورنہ نیکی کی دعوت 60,000 نیکوکار آپ کی جو نمازیں ہیں جائیں گے، روزہ جائیں گے، سب جائیں گے. کیوں؟ آپ برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کہنے کو تیار ہے. ہلکے سے نرمی سے ہی کہہ دیجئے ایک دفعہ. وہ نہیں مانتا نا، آپ کی ذمہ داری آپ نے کہہ دیا. انہوں نے کہا جگہ جگہ سے بات سننے میں آ رہی تو کیا ہوگا؟ لوگ رکیں گے کہ ہاں کچھ ہے. جب اس کو سننے کو نہیں ملتی تو کسی ایک آدمی نے کسی نے کہا تو سب اس کو چڑھ دوڑائیں گے اس کے اوپر، تم بڑے آگے بتانے والے. جب سب کہیں گے تو یہ ہوتا. پروپیگنڈا سب کرتے ہیں چھپکے چھپکے، تو کیا ہوتا ہے؟ نمازی بے نمازی مشہور ہو جاتا. کیا؟ پروپیگنڈے سے. پروپیگنڈا کیا گیا کہ علی نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کا شوق نہیں رکھتے، علی نماز کے مخالف ہیں. تو جب حضرت علی کا انتقال مسجد میں شہید ہوئے تو شام کے لوگ پوچھنے لگے کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. دیکھا یہ ہوتا ہے اس کا اثر. تو کہا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے کہیے آپ کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی کی سب کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری کہ وہ پیغام لوگوں تک پہنچائے. خود سیکھے، پڑھے، دیکھے، تاکہ جا کے بتائے لوگوں کو کہ یہ بات دھیرے دھیرے آگے پہنچے. آگے کی طرف بات بڑھائیے، اپنا عمل کیجیے، خود سے عمل کیجیے. آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا معاشرے میں مشہور ہو جاتا، آپ کرتی بھی وہی رہتی. اگر آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو کام اس کے برخلاف آپ کہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں، مومنین تو ایسے نہیں، شیعہ تو ایسے نہیں ہوتے، جو کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، ہم کر بھی وہی رہے ہیں. تو جو محمد علی محمد کہہ رہے تھے، اللہ اور رسول جو کہہ رہے تھے وہ ہم نہیں کر رہے. کیا کہتے ہیں مولا؟ کیا کہتے ہیں؟ نہ میں کبھی گمراہ ہوا ہوں اور نہ ہی میری وجہ سے کوئی دوسرا گمراہ ہوا. مولا خود فرماتے ہیں نہ میں کبھی گمراہ ہوا ہوں نہ میری وجہ سے کوئی دوسرا گمراہ ہوا. مولا علی. تو یہاں مولا کے نام لے کے گمراہ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو. دیکھ رہے ہیں آپ
کیسی کیسی گمراہی پھیلائی جا رہی، مولا کا نام لیں گے۔ ہر چیز کی محبت کا ایک جگہ ایک حد ہوتی ہے، اس سے حد سے نہیں اللہ ہو کرتے رہو اور باقی سب چیزیں اللہ کے راؤنڈ ڈالو تو یہ تمہاری محبت تمہارے کام نہ آئے گی۔ تو علی کا نام لیتے رہو اور سارے اصول کو پامال کر دو تو یہ محبت کام نہیں آئے گی۔ تو خود مولا کریں، نہ میں گمراہ ہوا، نہ میری وجہ سے بھی کوئی گمراہ نہیں ہوا، وہ خود اپنی وجہ سے گمراہ ہوا یا اسے بیوقوف بنایا گیا، میری وجہ سے گمراہ نہیں، میری وجہ سے گمراہ میں نے کسی سے کوئی ایسی بات کی کہ تم سب کچھ چھوڑ دو بس میرا نام لیتے رہو میں تمہیں بخشوا دوں گا، ایسا کبھی بھی نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا گیا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے دنیا کے لیے پسند کرتے ہو۔ یا علی کا نعرہ لگا کہ کیا چیز مانگتی ہیں آپ؟ دنیا کے لیے مانگ، اٹھتے بیٹھتے ہیں، کسی جو مدد طلب کرتی تھی کبھی آخرت کی بھی مدد طلب کیا؟ مولا مجھے صبح کی نماز میں اٹھا دیجیے، مولا مجھے صبح کی نماز میں اٹھا دیجیے، مولا میری صبح کی نماز قضا نہ ہونے پائے، مولا میری بیٹی جو ہے باحجاب ہو جائے، کہ نمستی میں جاتی ہے باحجاب کیسے ہو جائے گی، بیچاری کی شادی نہیں ہوگی، پھر اچھے رشتے نہیں آئے، اماں تو دل میں پہلے سے سوچے بیٹھی ہوئی، باحجاب کی دعا کیسے مانگے، بیٹے کے لیے کیسے مانگیں گے، نمازی ہو جائے، تہذیب تمیز والا ہو جائے، با ادب ہو جائے، با اخلاق ہو جائے، اخلاق اس کے بلند ہو جائے، کہ اخلاق بلند ہوگی کیا، پیسہ ہوگا ساری برائیاں چھپ جائیں گی، بس سب لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ آ جائے کہ ساری برائیاں چھپ جائیں گی، کیوں؟ زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اس لیے جنموں میں تم آئے تو کہے کہ ہم زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، زمانے کی بھی روش یہی تھی کہ پیسہ آ جائے بس کافی ہے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا عجیب و غریب قول ہے، سارے قول ایسے بہترین اور عجیب غریب، کاش آپ لوگوں کو یاد ہو، کاش آپ لوگوں کو شوق ہو لیجیے، چھوٹی چھوٹی عمروں کی ہیں، آپ لوگ اتنا خوش ہو رہی ہوں گے ہم سے بات کرنا سننے کے بعد، اب اس میں چھوٹی چھوٹی عمریں کا آپ یاد کرنا ابھی کچھ شروع کیجیے گا، اپنی آخری عمر آتے تک 1000 2000 حدیثیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، خود دیکھیے گا کہ یہ کتنا فائدہ پہنچائیں گے، خود دیکھیے گا، خود دیکھیے گا، یہ ہے زندگی پیدا کرتی ہے، یہ حدیثیں زندگی پیدا کرتی ہے، آپ خود محسوس کیجیے گا کہ آپ میں ایک ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے کہ اب برائی سننے کے بعد تو صرف بیزاری پیدا ہو، دہشت پیدا ہوتی، خوف آنے لگتا، پہلے اسی برائی میں مزہ آتا تھا اب خوف آنے لگا، بالکل آپ ایسے ہی محسوس۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے، سنیے کتنی عجیب و غریب روایت ہے، کیا فرماتے؟ میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں، عظیم لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا، میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو نہ اتنے دولت مند ہیں کہ گمراہ ہو جائیں اور نہ اتنے غریب ہیں کہ بھیک مانگیں۔ غور کیجیے اس بات پر، میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو نہ اتنے دولت مند ہیں کہ گمراہ ہو جائے اور نہ اتنے غریب ہیں کہ بھیک مانگے، درمیانی لوگ، یہ میری امت کے عظیم لوگ ہیں، جہاں درمیانی لوگ پیسے کی طرف پیسے کی طرف بھاگ رہے ہیں، درمیانی وہ کہہ رہے ہیں یہ عظیم لوگ ہیں، وہ پیسے کے پیچھے نہیں، امن کے پیچھے بھاگیے، امن کی دعا مانگیے کہ اللہ خیر و برکت ہر وقت قائم رکھے، خیر کا مال و دولت ہوگا کیا اگر امن تباہ ہو گیا، عافیت کی ہر وقت عافیت کی دعا مانگیے، ہر لمحے عافیت کی دعا مانگیے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم اچانک آنے نہ پائے یا اوسان ختم ہو جائے، آواز باختہ ہو جائے آدمی کا، تو کیا ہر وقت عافیت کی، صحیفے کاملہ میں عافیت کی دعا ہے، کوئی دعا ہے صحیفے کاملہ میں، صحیفے کاملہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ خریدیے، بہترین دعاؤں کی کتابوں میں بہترین دعا کی کتاب ہے صحیفے کاملہ، اس کے اندر ایک دعا ہے دعائے عافیت کے نام سے، اس دعا کے بعد میں مفتی جعفر صاحب نے ایک حدیث لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو عافیت کی دعا سے زیادہ تو کوئی چیز پسند ہی نہیں تھی۔ آپ خود بھی سوچئے، اگر عافیت ہے تو غربت میں بھی مزہ ہے، اگر عافیت نہیں ہے تو کروڑپتی بھاگتے پھریں گے، ملک بدر ہوتے رہیں گے، ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، چھپتے پھریں گے، اگر عافیت ہی بڑی چیز ہے، سب سے زیادہ عافیت، یعنی ہمیں کوئی دن ناغا نہیں جانا چاہیے جس دن ہم عافیت کی دعا نہ مانگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عافیت کی دعا مانگے کہ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی نہ آنے پائے کہ جس سے
ہم ایسے گھبرا جائیں کہ ہمیں نہ دین کے کام میں مزہ آئے نہ دنیا کے کام میں. تو دعائیں آپ نے ایسے تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی دعائیں سب پڑھیے گا, بہت اچھی اچھی دعائیں اس کے اندر صحیح پہ کام لیں میں تو عافیت. تو میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو نہ اتنے دولت مند ہے کہ گمراہ ہو جائیں, نہ اتنے غریب ہے کہ بھیک مانگے. یہ ہمیں عافیت چاہیے, عافیت. وہ کیا مولا فرماتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ یہ نہیں کر رہے, لوگ یہ نہیں کر رہے, تو ہم جو لوگ کر رہے ہیں زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے. ہم اپنے جن سے محبت کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں, ان کے اشاروں پہ چلیں گے. دنیا میں تو یہی کرتے ہیں نا, جو جس سے محبت کر رہا ہوتا نا وہ اسی کے اشارے پہ چل رہا ہوتا. یہاں تو بات سمجھ میں آتی, لیکن جب محبت کی یہ والی بات کی جاتی ہے کہ آئیے محمد آل محمد سے محبت اور ان کے اشارے پہ چلیے, تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اہل غیر نتو خیرے کے اشارے پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اشارے پہ اللہ اس کے رسول و محمد آل محمد کے اشارے پہ چلنے کو تیار نہیں ہوتے. اب ذرا اپنے دل کا جائزہ لیجیے کہ آپ کی یہ محبت کیسی والی ہے, شیطانی محبت ہے یا رحمانی محبت ہے. رحمانی محبت ہوتی تو ان کے اشاروں پہ چلتے. جب ایک دفعہ ایسی کوئی واقعہ سنا رہا تھا مجھے, میں نے کہیں پڑھا تو نہیں, سن رہے تھے, جب مولا کے گلے میں رسی باندھی گئی اور ان کو مدینے سے کھینچ کے لے گلیوں میں کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا, تو سلمان فارسی چپ چاپ کھڑے ہوئے تھے. تو کسی نے سلمان فارسی سے پوچھا کیا کہا, اے سلمان تمہارے مولا کے گلے میں رسی باندھی گئی اور تم خاموش چپ چاپ کھڑے ہو. میرا مولا خود ہی کچھ نہیں بول رہا. یعنی یہ اشارے منتظر تھے, بولے تو پھر میں بتاتا ہوں سلمان میں کیسا ہوں, ابھی بتاتے ہیں ہم کیسے ہیں. کہ میرا مولا خود ہی کچھ نہیں کہہ رہا. ایسے ہوتے ہیں اشاروں پہ چلنے والے. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اے میسم تم کو اس درخت کے نیچے اس پہ سولی لٹکایا جائے گا, یہی اشاروں کا لٹکایا گا, میسم جا کے روزانہ پانی دینا شروع کرے اسی درخت میں. یہ میرے مولا نے کہا اس پہ لٹکایا جائے گا تو یہ درخت میرا ہرا بھرا رہے, تاکہ میں اس پہ مولا کی محبت پہ اس پہ لٹکا دیا جاؤں اور میرے ہاتھ پیر قطع کر دیا جائے, مجھے قتل کر دیا جائے, شہید ہو جاؤں. تو یہ ہے اشاروں. ہم بتائیے کیسے اشارہ. ہم نے کہا ان کا اشارہ کتابوں میں بند پڑا رکھا ہوا نہج البلاغہ کے اندر, ہم کبھی یہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ کہیں پڑھ لیں گے. تو یہاں تک تو کلمہ سننے کو ملتا کہ بھائی اس لیے نہیں پڑھے کہ پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. تو کیا بے عملی کی زندگی گزار ہوگی؟ نہیں, اگر تم عمل کرو یا نہ کرو, پڑھنا تو تمہارے ہر مسلمان مرد عورت کا واجب ہے کہ علم دین حاصل کرے. تو سب کے لیے کہا گیا کہ واجب ہے کہ علم دین حاصل کرو. اللہ کے رسول اپنے لیے فرماتے کہ وہ اس دن کا نکلنے والا سورج میرے لیے مبارک نہیں ہے جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو. اس میں اللہ کے رسول اپنے لیے فرما رہے ہیں, ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس دن کا نکلنے والا سورج ہمارے لیے مبارک نہیں ہے جس دن میرے علم میں اضافہ نہ ہو. اور یہاں یہ چاہ رہے کہ علم میں اضافہ پوری کئی نسلوں میں علم میں اضافہ نہیں ہوا, اور ہم لیکن سب دن مبارک ہے. اگر مال و دولت اور عیش و آرام کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزر ہو جائے تو ہمارے لیے یہی مبارک, یہ مبارک نہیں. تو بہرحال تو کیا ہوا, ہمیں اصل میں جہل کے ساتھ رکھا نا, جہالت کے ساتھ. سب سے پہلا کام یہی کیا گیا کہ ہمیں جاہل رکھا گیا. جاہل رکھا گیا. اگر ہم پڑھنے لکھنے والے ہوتے تو ہر آدمی کے ہاتھ میں کتاب ہوتی, ہر آدمی کو پڑھنے کا شوق ہوتا, ہر آدمی پڑھ رہا ہوتا, کچھ نہ کچھ چیزیں پڑھ رہا ہوتا, تو جس سے اس کے علم میں اضافہ ہوتا, علم میں اضافہ ہوتا تو آدمی میں تبدیلی پیدا ہوتی. یہاں علم کا شوق بھی نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں کتاب دیکھ لیا ایک کتاب دیکھ لے تو بہت تعجب ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں کتاب ہے. وہاں آپ کے پاس عقیدہ ہی رکھا گیا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ, اس کے رسول پہ ایمان لاؤ, اس کے نبیوں پہ ایمان لاؤ, اس کی کتاب پر ایمان لاؤ. کتاب پہ ایمان ہٹ گیا تو گیا. تو کتاب پہ ایمان لائے, خالی زبانی کتاب پہ ایمان لائیں گے, اس کو پڑھائیں گے نہیں, اس کو دیکھیں گے نہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہوا, اس پہ کیا کہا جا رہا, نہیں دیکھیں گے کچھ نہیں. اس پہ کیا سب زبانی ایمان لائے, اللہ پہ, اس کے رسول پہ, محمد آل محمد پہ, سب پہ زبانی ایمان لائے. کسی کے نہیں سنیں گے وہ کیا کہہ رہا. قرآن کی تعریف بہت کریں گے, اس کو چومیں گے, چاٹیں گے, سجائیں گے, بنائیں گے, اوپر رکھیں گے, اس کی بڑی عزت کریں گے, اس میں جو کچھ ہے وہ نہیں پڑھیں گے. پھر یہی سب کے ساتھ ہم نے کیا, یہی ساتھ ہم نے اللہ کے کیا کہ اللہ کیا چاہتا کیا نہیں چاہتا ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. بڑا اللہ لکھ کے لگا دیں, 3-4 پھول ادھر ادھر لگا دیا ہم نے, جو گھر میں داخل ہوگا کہ یہ اللہ سے بڑی محبت کرنے والا ہے, یہ قرآن سے بڑی محبت کرتا ہے, یہ اتنا بڑا یہ علی بات لکھا, یہ بڑی محبت کرتا ہے. بس یہ والی محبت ہم نے پکڑ لی, کیونکہ یہ آسان ہے, اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا. کہیں سے تو خرید کے لے گیا, لا کے ڈال دیا ہم نے, پھر وہ اصل کسی اس نے لگایا ہوا, یہ چاروں پھول بھی اس کے لگی ہوئی. یہ بہت دیندار آدمی معلوم ہوتا ہے, تو کیجیے تو پتہ چل جائے گا دینداری ہے. پیسہ رکھوا دیجیے, پھر پتہ چلے کہ دینداری. کوئی راز کی بات کہہ دیجیے, اسے کہیے گا بہن کہنا مت کسی سے, پھر دیکھنا پھر کیا حاصل ہوتا تمہارا.
پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی تعلیم پر عمل کیا جائے، قرآن جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کیا جائے تو محبت، قرآن کو محبت کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے۔ قرآن کو آگے آگے پھر قرآن جب حسین ترین صورت میں قیامت کے دن آپ کے سامنے آئے گا اور پھر شفاعت کرائے گا آپ کو، تو لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے قرآن کیا چیز ہے، قرآن ہے کیا چیز، پھر معلوم ہوگا اللہ کا کلام، ابھی نہیں پتہ چل رہا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ایک جگہ پہ رسول خدا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، آپ اصول کافی کی روایت ہے، بڑی طولانی روایت ہے، اس میں سے چند لائنیں آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کو چند لائنیں سنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، یہ سارے اصول بتا رہے ہیں۔ اصول کو دکھانے میں، بتانے میں ہم نے مولا علی کو وہ بنایا ہوا، کیا اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے، وہ ساری چیزیں اس پہ آ جائیں گی، لیکن سب چیزیں آتی چلی جا رہی کہ مولا کی محبت کا، ہم لوگ مولا سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، پروردگار نے کتنا بڑا احسان ہم لوگوں کے اوپر کیا ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ احسان کرتا تو اس سے ادھر ادھر پھٹ جاتا۔ اللہ جب کسی کو نعمت دیتا تو کیا کرتا ہے، نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا۔ یا نعمت کے ذریعے سے نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا کسی کو؟ دیکھنے کیا پوزیشن سے پھرتے ہیں، دور جانے کیا۔ اللہ نے آپ کو گویائی دی، آپ زبان دیا، بولنا جو ہے نعمت ہے نا، اگر گونگی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ تو کہتی ہے کہ ہم ایک اللہ کی ایک نعمت سے محروم ہیں، لیکن جب آپ کو زبان دے دی تو کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام برا ایسا نہیں تھوڑا آپ نے جو زبان کے ذریعے ہو سکتا اور نہ کیا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوئی، ناشکری ہوئی کہ نہیں ناشکری ہوئی؟ غیبتیں آپ کر رہی، چغلی آپ کر رہی، لوگوں کو برا بھلا آپ کر رہی، لوگوں کو تانے تشنے آپ دے رہی، جھوٹ آپ بول رہی، سب کام کر رہی، کس کے ذریعے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت دی اس کے ذریعے، تو یہ زبان کی ناشکری ہوئی، آنکھوں کی ناشکری ہوئی کہ نہیں ہو رہی؟ ہر وہ کام آنکھوں کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے جو اس نے منع کیا تھا، وہی آنکھوں کی ناشکری۔ اسی طرح تمام چیزوں کو، اس اصول کو پکڑ کے ساری چیزیں لے لیے تو آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ اللہ کی ناشکری کیسے ہو رہی، اس کی نعمت کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دل میں جو محمد آل محمد کی محبت رکھا ہے، اس کو آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ یہ آپ کا اپنا ذاتی کارنامہ ہے؟ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دل میں جو تم اہل بیت کی محبت ہے، یہ کیا تمہارا کارنامہ ہے؟ اس کا کارساز پروردگار ہے، اس کا بنانے والا، ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کئی اماموں سے اس حال روایت ہے، تمہارے دل میں جو ہم اہل بیت کی محبت ہے، کیا اس کا یہ تمہارا کارنامہ ہے؟ اس کا کارساز پروردگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ڈال دیا، دے دیا، بینائی تم کو دے دیے، سماعت تم کو دے دیے، سننا، گانا تم گانا سنتے، تم کو سماعت دی کہ تم گانا سننے پہ لگے ہوئے، دن رات گانا سنتے، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے گانا سنتے، یہ تم کو بہرا کر دیتا، پھر کیا کرتے تھے؟ نابینا کر دیتا، پھر کیا کرتے؟ اب کیا والو، اب کیا بڑی نعمت ہے، یہ ہاتھ پھیلاتے پھرتے رہتے، یہ کرتے تھے، تو جب نعمت مل جائے گی تو کیا ہوگا کہ اس کی ناشکری ہوگی۔ ذرا غور کریے، دیکھیے، اور پھر جو محمد آل محمد کی محبت دی ہے ہمارے دل میں، تو وہ کیا کہ وہ عظیم ترین نعمت ہے، ان تمام نعمتوں سے اوپر کی نعمت ہے یہ، کہ تم اس کے ذریعے کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ ہی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس نعمت کو مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کی تھی، لیکن یہ نعمت ہے عمل کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن تم کو تو روزہ رکھنے میں زیادہ آسانی پیدا ہوگی محمد آل محمد کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ تم نے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے، ایک سائل نے آواز دی، اپنا کھانا اس کو دیا، پانی پیا، اور دوسرے دن کا روزہ اور تیسرے دن کا روزہ، 3 دن روزہ رکھا، پانی پی کر روزہ رکھا۔ اب تمہارے لیے ان کی محبت میں اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہو گئے کہ سورہ دہر نازل ہوئی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھوکے رہتے تھے اور روزہ پہ روزہ رکھتے چلے۔ تم اگر ان کے عاشق ہو، ان سے محبت کرنے والے ہو، تو تمہارے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نعمت کے ذریعے تمہیں کہتے نہیں کہ انجن میں کیا چیز لگے کہ بوسٹر لگا دیا گیا، کیا اور تیز بھاگنا ہے، ٹربو انجن لگا، ٹربو لگا، ٹربو انجن کیا کر کے اور تیز گاڑی پکڑے، تو یہ ہمارے پہ ٹربو لگا دیا گیا، یہ ہم کو محمد علی محمد کی محبت دے کے ہر کام ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اب کوئی کام مشکل، اللہ کی کوئی عبادت ہمارے لیے مشکل نہیں رہ گئی۔
وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ تیر نکال لیا جاتا ہے، جاتے ہیں یہ تم نے کیا۔ محبت اس لیے دی گئی نہیں تمہیں عمل کرنا آسان ہو جائے، تمہیں ہر عمل کرنا آسان ہو جائے، دنیا تمہاری نگاہوں میں ہیچ ہو جائے، دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ شیطان نے تو کہا ہے نا، قرآن میں کہا ہے شیطان نے کہ پروردگار سے کہا ہے، اس کا مفہوم آپ کو بیان کریں کہ پروردگار جو بنی آدم کو خالق تم نے میری راہ ماری ہے نا، جو نہ صحیح یہ دنیا کی تمام چیزیں ان کی نگاہوں میں سج دیں گے اور ان کو بہلائیں گے۔ آج وہی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور سب پروردگار نے قرآن میں لکھ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ ہمارے ساتھ کیا دھوکہ ہو رہا ہے۔ پروردگار جو بنی آدم کے خاطر تو نے میری راہ ماری ہے، جو نہ صحیح یہ دنیا کی نعمتیں ان کی نگاہوں میں سج دیں گے اور ان کو بہلائیں گے۔ آج دنیا کی نعمتیں ہماری سب کچھ ہماری نگاہوں کے اندر ہے اور ہم بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ اگر ان سے محبت کی ہوتی، اس نعمت کو ہم نے قدر کی ہوتی، محمد علیہ محمد کی جو نعمت تھی اس کی قدر کی ہوتی، تو ہمیں کیا ہوتا؟ ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ ہمارا دشمن پہ ہمارے سامنے آتا نا تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اس کی فرما برداری کرتے۔ دور کا لشکر سامنے آیا پیاسا تھا تو کیا ہوتا؟ بچپن سے تو سنتے چلے آئے تھے کہ یہی وہ لشکر ہے جو کیا کام کریں گے کہ تمہیں پیاسا رکھیں، تمہارے بچوں کو الکش الکش کی آوازیں بلند ہوں گی، اور بھوکے پیاسے تمہارے عزیز رشتے داروں، تمہاری اولادوں کو، تمہارے اصحاب کو کربلا میں یہ لوگ کاٹ دیں گے۔ لیکن جب ضرورت مند تھے تو انسانیت کا تقاضا کیا تھا کہ ان کے لشکروں کو پانی پلایا جائے، پلا دیا مولا نے پانی۔ اب ہمارے لیے اپنے کسی دشمن کے لیے حسن سلوک کرنا آسان ہو گیا، کیا سمجھے؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ اس نے زہر بجھی ہوئی تلوار مولا کے سر پہ ماری، جب وہ آیا کانپتا ہوا، پسینے میں شرابور، گھبرایا ہوا، تو کیا ہوا؟ مولا نے اسے شربت پیش کر دی۔ تو اب اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ کوئی مخالفت کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو ہمارے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا آسان ہو گیا کہ یہ تو ہمارا رشتہ دار بھی ہے، وہ تو دشمن تھا، مولا نے کیا، اب ہمارے لیے کام آسان ہو گیا کیونکہ ہمارے دل پہ تو مولا کی محبت ہے۔ اگر سچ مچ محبت ہوتا تو آج مومنین میں آپس میں جدائی نہ ہوتی کبھی۔ سچ مچ محبت نہیں، اس محبت کی، اس نعمت کی قدر نہیں کی ہم نے۔ رسول اللہ کے سر پر بوڑھا پھیر دیا، تو مسلمان تو نہیں تھے، انڈین ولیم تو بظاہر مسلمان بھی تھا، ہے نا؟ وہ جب بیمار پڑ گئے تو کیا ہو؟ ہم تو بیمار ہمارے سب کو ایسے حرکت کریں تو اب کیا کریں؟ تو بیمار پر عیادت کرنے جا کے ہاں کلیکشن ٹوپ لے کے جائیں گے عیادت کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے نعمت کی قدر کی ہے۔ اس نعمت کی عظیم نعمت، یہ بہنوں عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ ہاتھ اٹھا کے پروردگار سے دعا مانگو کہ پروردگار مجھے شکر گزار بندہ بنا، ناشکرہ نہ بنا کہ تم نے اتنی عظیم ترین نعمت مجھے دی ہے۔ پروردگار میں اس نعمت کے اس نعمت کے ذریعے سے تیری نافرمانی نہ کرو، اس نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروائی جا رہی ہے۔ وہ جا کے اس کی عیادت کر رہے ہیں، اب ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فاطمہ کے بابا مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، وہ اس کو دشمن نہیں دیتے۔ اب ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے مسئلہ، وہ نہ آسان کہاں آسان ہمارے لیے نہیں آسان ہے۔ اپنے گھر سے ہی شروع کیجئے، رشتہ داروں سے شروع کیجئے، بھائی بہنوں سے شروع کیجئے، یہیں سے شروع کر دیجیے۔ اس نعمت کو شکرانہ ادا کرنا اپنی ذات سے شروع کر دیجئے کہ نہیں، اس کا شکرانہ یہی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں کسی نعمت کے ذریعے سے۔ اسی لیے جب نعمت کسی کو زیادہ دی جاتی ہے، عظیم لوگ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ میری امت جو نہ اتنے دولت مند ہو کے گمراہ ہو جائے، جب کوئی چیز زیادہ مل جاتی ہے تو گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ، مال دولت کی وجہ سے گمراہ مل۔ ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی گئی تو پھر ہم نے سمجھا نہیں اس کو۔ اگر مال و دولت سمجھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ مال و دولت کیا گمراہ کرنے کے لیے دی جاتی؟ اکثریت گمراہ ہو جاتی ہے، ورنہ کیا تھا؟ مال و دولت حضرت خدیجہ کبریٰ کے پاس نہیں تھی۔ ایک درود پڑھیے اس نام پہ۔ آپ نے دیکھا کہ کیا کیا اس نعمت میں؟ مال و دولت تھی، بہت پیسہ تھا، بہت دولت تھی، لیکن کیا کیا؟ اللہ کے نام کو دے دیا اللہ کے نام۔ تو ضروری نہیں کہ مال و دولت بہت بری چیز ہو، یعنی مال و دولت پیسہ تو چاہیے، اسلام کو پیسہ چاہیے، پیسہ نہیں ہوتا تو یہ کیوں چل رہا ہوتا سارا وہاں؟ میدان میں سڑک پہ ٹینٹ لگا کے آپ لوگوں کو بیٹھا رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے، دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں ایک بھی نہیں رہ جاتا، دو چار بیٹھے ہوئے مزدوری کرتے ہیں، ٹھنڈک میں سب بیٹھے ہوئے، پیسے کی وجہ تو ہو رہا ہے۔ پیسہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اکثریت اس سے گمراہ ہو جاتی ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے پیسہ ہے تو فائدے، تو ہمارے
اندر اتنا زیادہ محمد آل محمد کی محبت ڈالی گئی تھی، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں، لاپرواہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لاپرواہی کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل کا امتحان لیتا، امتحان لینے کے بعد اس کے دل میں ڈال دیتا اور دے دیتا۔ جب دے دیا تو اس کو شکرانہ ادا کیجیے، نہ کہ اس کو گمراہ ہو جائے۔ تو ہم نے یہ والا کام کیا کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، ہم تھوڑے سے لاپرواہ سے ہو گئے، اپنی لاپرواہی سے باہر نکلیے۔ تو آئیے پانچویں امام کی وہ روایت آپ کو سنا رہے تھے، اصول کافی کی۔ ایسے تو نہیں سنا کہ روایت اتنے دھیرے تھے۔ مسلسل بولتے جا رہے ہیں، آپ کو اگر 10 منٹ بعد بھی بولیں گے موقع آتا تو اس کو بھی دھیرے دھیرے بولیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ دونوں طرف سے ہونا چاہیے سلسلہ، کہ جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے، سننے والا بھی اچھا ہوتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے۔ پانچویں امام کیا فرماتے ہیں؟ یا کسی شخص کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، اگر اسی ایک لائن پہ رک جائیں، 3-4 لائنیں، لیکن اگر اس پہ رک جائیں، کیا اس سے کیا سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں؟ اگر کسی نے کوئی کیا تمہارا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم ایمان لے آئے؟ قرآن کیا ہے؟ تو یہاں مولا کیا فرمایا؟ کیا یہ کافی ہے کہ ایک شخص یہ کہہ دے کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں؟ تو بتا کافی تو نہیں، پھر کیا چیز کافی؟ ایسے کہ کوئی شخص کہے کہ میں رسول کو دوست رکھتا ہوں، جبکہ رسول علی سے بہتر ہے، اور ان کی سنت و سیرت کی پیروی نہ کرے تو حضور کی محبت اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی۔ اصول کافی کیا سمجھے؟ کیا کسی شخص کا یہ کہہ دینا یعنی کیا کافی ہے یہ کہہ دینا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، دوست رکھتا ہوں، اور اس کے سوا کرنے والا کچھ نہ ہو؟ کسی طرح کے وہ شخص کہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، دوست رکھتا ہوں، اور ان کی سیرت اور سنت کی پیروی نہ کرے تو حضور کی محبت اسے کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی۔ یعنی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کس لیے بھیجے گئے تھے؟ یہ بھیجے گئے تھے اللہ کے نمائندے بنا کے، اللہ کے نبی بن کے آئے تھے نا، تو اللہ کی طرف لوگوں کے اللہ کے احکام لوگوں تک بتانے کے لیے آئے تھے۔ تو ان کی محبت کیا کام کرے گی؟ ان کی سیرت و سنت کی کیا ہوگی؟ لوگ اطاعت کریں گے۔ آخرت تو نظر نہیں آتی نا، جب آخرت نظر نہیں آتی اور دنیا نظر آ رہی ہمیں تو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو آخرت کے پیچھے کیا ایسے کچھ ماڈلز ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو کوئی ماڈل ہے ہی نہیں کہ جس کے پیچھے دیکھ کے ہم چلنا شروع کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنے شروع۔ اس لیے یہ ماڈل بھیجے گئے تھے کہ ان کی محبت، ان کا چلنا پھرنا، ہنسنا، خفا ہونا، خوش ہونا، ہر چیز تمہاری نگاہوں میں ہوگی تو تمہارے لیے ہوں گے ماڈل ہوں گے۔ تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے تو دنیا والوں کے ساتھ تم نہیں چلو گے، پھر کیا ہوگا؟ زمانے کی روش کے ساتھ ساتھ نہیں چلو گے، تم ان کے ساتھ ساتھ چلو گے۔ اس لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو ہم صرف زبانی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اور کرنے والے کچھ بھی نہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں اور کرنے والے کچھ نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور صحیح عمل کرو۔ یہ پانچویں امام کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اور صحیح عمل کرو۔ ہماری ولایت کوئی نہیں پا سکتا مگر عمل اور پرہیزگاری سے۔ ہماری ولایت کوئی نہیں پا سکتا لیکن مگر عمل اور پرہیزگاری سے۔ ہماری ولایت کوئی نہیں پا سکتا مگر عمل اور پرہیزگاری سے۔ ایک کتاب ہے الارشاد کے نام سے، یہ اس کی شیخ صدوق کی کتاب ہے، جس میں مولا مشکل کشا حضرت علی اسلام کی ایک روایت ہے۔ سنیے گا اور دیکھیے گا کیا فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی قسم، مجھے اپنی جان کی قسم، لوگوں کا امام وہی شخص ہو سکتا ہے، مجھے اپنی جان کی قسم لوگوں کا امام وہی شخص ہو سکتا ہے جو خدا کی کتاب کے مطابق حکم دیتا ہے۔ لوگوں کا امام وہی شخص ہو سکتا ہے جو خدا کی کتاب کے مطابق حکم دیتا ہے۔ یہاں پہ ختم کریں گے اس کے اوپر، اس کی ذرا سی وضاحت کر کے ختم کر دیں گے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ اپنی جان کی قسم کھا کے کہتے ہیں
لوگوں کا امام وہی شخص ہو سکتا ہے جو خدا کی کتاب کے مطابق حکم دیتا ہے. بے نمازی کو کیا حکم دے گا؟ خدا کی کتاب کے مطابق. اور اگر نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ جو نہیں دے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی قرآن وہ بھی آپ کو سامنے پیش کر دیتے ہیں. 2-4 لائن تو آپ کو دیکھ لیجیے گا. سورہ مائدہ آیت کے نشان لکھ لیجیے, گھر جائیے گا دیکھیے, باقی میری طرف دیکھیے. تو خالی آیت کے نشان 44, 45 اور 47. 44, 45, 47 سورہ مائدہ. گفتگو ختم ہو رہی, آپ کی زحمتیں تمام ہوتی. کافی دیر سے آپ لوگ آئے ہوئے, 2 بجے سے یہ وقت آ گیا. یہ جا کے گھر دیکھیے گا, اب سے بھی سن لیجیے یہ کیا کہا جا رہا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے. 3 جگہ پہ لکھا ہے جو خدا کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے وہی لوگ کافر ہیں. اب مولا کے قول سے ملاتی چلی جائیے گا. جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ دے وہی لوگ کافر ہیں. پھر ریپیٹ ہوتی ہے یہی بات کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم دے وہی لوگ ظالم ہیں. جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم دے وہی لوگ نافرمان ہیں. یعنی 3 چیزیں بتائی گئی, کافر ہیں, ظالم ہیں, نافرمان ہیں. کون لوگ؟ جو خدا کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہ دے, فیصلہ نہیں دیتے. اور مولا کہہ رہے ہیں مجھے اپنی جان کی قسم لوگوں کا امام وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم دیتا ہے. یعنی مولا مجھے حکم دیں گے, آپ کا امام آپ کو حکم دے گا کہ نماز پڑھو, بے پردہ نہ گھومو, جھوٹ نہ بولو, غیبتیں نہ کرو, ناپ-تول میں کمی مت کرو, کسی پہ ظلم زیادتی, یہ سب خدا کی اتاری ہوئی کتاب کو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, رشتہ داری کے ساتھ قطع رحمی نہ کرو رشتہ داروں کے ساتھ. یہ سب خدا کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ ہے. تو کون سا امام ہوگا جو یہ چھٹی دے گا اس بات کی؟ تو ان اماموں کا تذکرہ کرنے والے کون لوگ ہوں گے جو امام کی یہ والی بات لوگوں کو نہیں بتائیں, وہ نصیحت نہیں کریں گے. نتیجہ یہاں پہ آگے نکلتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو تذکرہ امام محمد آل محمد کرے اور یہ بات نہ بتائیں. صحیح معنوں میں محمد آل محمد کا تذکرہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے, کیونکہ مولا یہاں پہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ لوگوں کا امام تو وہی شخص ہوگا جو اللہ کی کتاب کے مطابق حکم دیتا ہے. تو اب جو محمد آل محمد کا صحیح معنوں میں تذکرہ کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کو نصیحت کریں گے, لوگوں کو ہدایت کریں گے, لوگوں کو برائی سے روکیں گے, لوگوں کے دل پہ نیکی کا شوق اور جذبہ ڈالیں گے. یعنی نیکی کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے, والہانہ انداز میں, جذبات میں, جوش کے اندر نیکی پسندیدگی کے ساتھ نہیں ہوتی, نیکی جوش اور جذبات کے ساتھ ہوتی ہے. پتہ تو چلے کہ ماہ سیام آ رہا, کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں, کیا استقبال کر رہے ہیں, جوش پیدا ہوگا. پتہ تو چلے کہ نماز کا وقت آ گیا تو پہلے سے ہم نے وضو کرنا شروع کیا, جا کے صدقہ ڈال رہے ہیں, وضو کیا, اپنے آراستہ کیا اپنے آنکھوں کی نماز, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کا شوقین ہے. کیونکہ مولا لوگ یہی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کہیں تیار ہو رہے تھے اور تیار ہو کے کہیں جا رہے تھے, کسی شخص نے پوچھا بولا کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ نماز کا وقت ہو گیا, تجھے پتا نہیں, یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو تیار ہو کے چلے جا رہے ہیں. چوتھے امام جب نماز کے لیے گزرتے تھے اس جگہ پہ خوشبو آتی تھی, اس قدر خوشبو لگا کے تیاری کرتے تھے. تو ان کے پیچھے پیچھے جب ہم چلیں گے تو ہم بھی یہی سارے کام کریں گے, ہم بھی اسی طرح نیکی کرنے میں جذبہ جوش پیدا کرائیں گے. جب کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا مدینے میں کہ آپ کے بابا کے ایک نشان کو کیسا پڑا ہوا تھا, جو عجیب سا نشان تھا, کہنے وہ جو سیاہ دھبا نشان پڑا تھا, میرے بابا رات کو روٹیاں لاد کے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. تو آپ کے بھی دل میں جذبہ پیدا ہو, کہاں یہ جذبہ پیدا کرایا جا رہا, کہاں صحیح معنوں میں ان کا تذکرہ ہو رہا. اگر صحیح معنوں میں ان کا تذکرہ ہوتا تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے خلاف فیصلہ نہیں دیتا تمہارا, اسی کے مطابق فیصلہ دیتا ہے. تو ہمیں اللہ کی کتاب کے مطابق جو نیکی ہے اس کو پھیلانا چاہیے. یہی محمد آل محمد سے محبت کا تقاضا ہے, یہی اللہ سے محبت کا تقاضا ہے. ایک درود پڑھیے محمد آل.